امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے سن 61 ہجری کے یوم عاشور کو اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے میدان کربلا میں جو قربانیاں دیں اس کی فتح کا اعلان ان کی ہمشیرہ ثانیہ زہرا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اربعین حسینی پر کربلا پہنچ کر کیا۔ چہلم کا دن دراصل واقع کربلا میں ایک نئی تحریک کے آغاز کا دن تھا۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے پر پہنچنے والے پہلے زائر تھے۔ ان کے فوراً بعد اہل حرم بھی یزید لعین کی قید سے چھٹ کر کربلا پہنچے۔ سنت صحابی رسول اور سنت اہل بیت کی پیروی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی کربلا میں چہلم امام حسین علیہ السلام پر کروڑوں زائرین جمع ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سن 61 ہجری میں کربلا کے تپتے صحرا میں حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھیوں کی بے نظیر قربانیوں کے بعد چوتھے امام حضرت علی بن الحسین، اہل بیت کی خواتین اور بچوں کی اسیری کا آغاز ہوا۔ ان قیدیوں نے پیغام حسینی کو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک قریہ قریہ، گاؤں گاؤں اور شہر شہر پھیلایا۔ حضرت زینب صلوات اللہ علیہا اور حضرت امام سید سجاد کے خطبات اور حقائق بیان کرنے کا اثر تھا کہ یزید لعین ایک برس بعد ہی صحیح اسیروں کو رہا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت زینب نے رہائی کے بعد شام سے مدینے جاتے ہوئے کربلا جانے پر اصرار کیا۔ کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا، سادات کربلا۔ سید ابن طاؤس اور دوسرے بڑے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب اسیروں کا قافلہ حضرت زینب اور حضرت امام زین العابدین کے ساتھ چہلم کے دن کربلا میں داخل ہوا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اور عطیہ اوفی ہی نہیں بلکہ قبیلہ بنی ہاشم کے کئی لوگ بھی امام حسین کی قبر مطہر کے گرد موجود تھے۔ شیخ صدوق، سید مرتضیٰ، فتال نشابوری، ابن نما ہلی، سید ابن طاؤس، شیخ بہائی اور علامہ مجلسی سے روایت ہے کہ امام حسین اور سید الشہداء کے سروں کو یوم عاشور ان کے بدن سے جدا کیا گیا تھا اور اسیران کربلا کے ساتھ شہداء کے سر بھی شام میں دربار یزید میں لے جائے گئے تھے، جو اسیران کربلا کی رہائی کے ساتھ اربعین کے دن شہداء کے بدنوں سے ملحق ہو گئے تھے۔ سید مرتضیٰ اس بارے میں لکھتے ہیں، روایت میں ہے کہ امام حسین کا سر اقدس آپ کے بدن مطہر کے ساتھ کربلا میں مدفون ہے۔ شیخ طوسی لکھتے ہیں کہ امام حسین کا سر بدن سے ملحق ہونے کی بنا پر زیارت اربعین کی سفارش ہوئی ہے۔ قاضی طباطبائی لکھتے ہیں کہ زیارت مرد الراس بھی کہلاتی ہے۔ مرد الراس یعنی سر کا لوٹا دیا جانا۔ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام اور جناب بی بی زینب بنت علی کی قیادت میں اہل بیت کا قافلہ پاپیادہ کربلا پہنچا، جس کی پیروی میں 13ویں صدی ہجری میں مجتہد شیخ مرتضیٰ انصاری نے نجف سے کربلا تک پیدل سفر کیا۔ محدث مرزا حسین نوری بھی پیدل امام حسین کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ مشی یا پیدل روی کا سلسلہ دراز ہوتا گیا اور آج دنیا بھر سے آنے والے کروڑوں زائرین زیارت اربعین کے لیے نجف سے کربلا تک پاپیادہ سفر کر کے پہنچے ہیں، لیکن عراق کے رہنے والے زائرین کی ایک کثیر تعداد بصرہ، سامرہ، کاظمین، حلہ اور کوفہ سے کربلا تک کا پاپیادہ سفر کر کے پہنچی ہے۔